السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے 13 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ لفظی ترجمہ: وَكُلَّ اور ہر، انسان الزمناہ لام زی زا میم، چمٹا ہوگا یا لگا دیا یا لازم کر دیا ہم نے اس کو، طائرہ طا یا را اس کا شگون یعنی اس کی قسمت اور تقدیر، فی عنقہ عین قاف اس کی گردن میں، ونخرج اور ہم نکالیں گے، لہو اسی کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، کتاباً ایک کتاب، یلقاہ لام قاف یا وہ پائے گا اس کو، منشورا نشر کیا ہوا، یعنی ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹک رہی ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اقرأ پڑھو، کتابک اپنی کتاب کو یعنی نامہ اعمال کو، کفی کافی ہے، بنفسک ساتھ تیرے نفس کے، الیوم آج، علیک تیرے خلاف، حسیبا حساب لینے والا۔ جیسا کہ اوپر والی آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹک رہی ہے، تو کیا مراد ہے کہ جو ہدایت پائے گا صرف اسی کے ذمے ہے۔ پرانے زمانے میں جیسے لوگ جس طرح شگون کے مرض میں مبتلا تھے، اور آج ہم بھی کسی کے آنے جانے کو منحوس، رنگ کو منحوس، دلہن کے لیے کپڑے کو منحوس کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز بدعت کب بنتی ہے؟ جب اسے دین کا حصہ بنا لیا جائے۔ تو جیسا کہ عرب کرتے تھے کہ پرندہ اگر دائیں طرف اڑ جائے تو ٹھیک، بائیں طرف اڑے تو بد۔ فرمایا کہ تمہاری قسمت نہ تو بلیوں میں ہے، نہ ستاروں میں، نہ کسی اور چیز میں، بلکہ یہ سب خرافات ہیں۔ اس کی تردید کی گئی ہے یہاں پر کہ یہ سب تمہارے داخل سے ہے، یعنی تمہارے باطن کا عمل اندر سے ہے، کیونکہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ اس کے اندر جذب ہو رہا ہوتا ہے، بول چال، کانپنا، سب کچھ سکین پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کا شگون اس کے گلے میں چمٹا ہوا ہے، گلے کے ہار کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، دنیا میں، یعنی دنیا میں کسی قوم پر عذاب نہیں آتا جب تک کہ ان میں کوئی رسول نہ آ جائے، اور نمبر دو، معذبین، یعنی آخرت میں بھی انہی لوگوں کو عذاب ہوگا جن کے پاس دنیا میں رسول آئے، اور جن کے پاس رسول نہیں آئے ان کا نہ کوئی حساب اور نہ عذاب ہوگا، یعنی پیغام پہنچنے کے بغیر عذاب نہیں ہے۔ من اہتدی فإنما من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ من اہتدی جس نے ہدایت پائی، فإنما تو بے شک، یہتدی ہدایت پاتا ہے، لنفسہ اپنے ہی نفس کے لیے، ومن ضل اور جو کوئی گمراہ ہوا، بھٹکا، فإنما تو بے شک، یضل بھٹکتا ہے، علیہا اس کے خلاف، ولا اور نہ، تزر بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر بوجھ، اخری کسی دوسرے کا، وما اور نہیں، کنا ہیں ہم، معذبین عذاب دینے والے، حتیٰ یہاں تک کہ، نبعث ہم بھیجے، رسولاً ایک رسول کو۔
روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتے ان کی طرف بھیجے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار ہو جائے گی، بصورت دیگر انہیں جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وَإِذَا اور جب اردنا ارادہ کرتے ہیں ہم ان نہلکا کہ ہم ہلاک کر دیں قریۃً کسی بستی کو، امرنا تو ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا طرفا اس کے خوشحال طبقے کو، یعنی بارسوخ لوگ، لیڈرز وغیرہ، ففسقوا تو وہ نافرمانی کرتے ہیں یعنی بگاڑ پیدا کرتے ہیں، فیہا اس میں، فحق تو سچ ہو جاتی ہے، علیہا اس پر، القول بات، فدمرناہا دال میم را تو تباہ کر دیتے ہیں ہم اس کو، تدمیرا دال میم را تباہ کرنا۔ تو یہاں پر کیا ہے، جو کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 16 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔